السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک کا پروگرام ہے جناب آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل. اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر جمعرات سنتے ہیں رات 10 سے 10:30 کے درمیان. اور اس پروگرام میں ہم آپ کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے بہت سارے میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, مختلف سوالات بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سے ٹاپک پر بات کرنی چاہیے اور ہم اس کا حل آپ کو بتا سکیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دو معزز مہمان صدیق برکاتی صاحب جو کہ خلیفہ ہیں سلسلہ برکاتیہ کے, اور نجم خان جو کہ آپ کو پتہ ہے مذہبی اسکالر ہیں. نجم خان پچھلے کوئی ایک ہفتے سے کنٹینیو بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کے لیے دعا کیجیے گا آپ تمام لوگ بھی. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو واپس آئیں اور آپ تک ان کی آواز پہنچ سکے. صدیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدیق برکاتی صاحب. صدیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق بھائی آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ, اگر آپ دیکھیں باریک بینی سے اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور شاید ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. لیکن بہت علامہ اقبال کا اس شعر میں اتنی گہرائی ہے کہ شاید اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہم ایک کہیں جنت کے راستے کی طرف چل پڑیں گے. یہ بات تو طے نہیں ہے کہ ہمیں ملے گی نہیں ملے گی, تو رب جانتا ہے, لیکن ہم کم سے کم اس کی جستجو اور اس کے لیے راستہ رکھا گیا ہے اس پر ہم چل پڑیں گے کہ کی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں. تو اس حوالے سے آج کا ایک ٹاپک ہے, کیا کہیں گے اس پورے شعر کا مقصد اگر ہم بیان کر لیں کم لفظوں میں کیا ہوگا؟ آصف بھائی, جو آپ نے آج موضوع منتخب کیا ہے یہ علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ کا یہ شعر ہے. جی اقبال نے جو یہ شعر فرمایا, وہ فرمایا پہلے شکوہ کیا انہوں نے ہم سب کی طرف سے, عوام کی طرف سے, بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا پہلے جی کہ رب کریم عبادت ہم تیری کرتے ہیں, کلمہ ہم تیرا پڑھتے ہیں, دنیا بھر میں ہم نے اسلام کو عام کیا, جی اور تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا, غیروں کے ساتھ جو ہے وہ نوازشیں ہیں, جی غیروں کو جو ہے وہ جنت دے رکھی ہے دنیا میں, ان کو جو ہے وہ حوریں دے رکھی ہیں, جی اور ہمیں صرف وعدہ حور دے رکھا ہے. ایک ہاں جی شکوہ میں ایک شعر یہ بھی ہے اچھا کہ ان کے لیے تو حوریں باقاعدہ فزیکلی موجود ہیں, ہوں گوریاں ان کے لیے تو موجود ہیں ان کے سامنے, ہوں اور ہمارے لیے صرف وعدہ ہے حور کہ مرو گے جنت میں جاؤ گے تو تمہیں حوریں ملیں گی. تو اس طرح کا صحیح انہوں نے شکوہ کیے ہیں اللہ سے, صحیح جس کے بارے میں اس وقت کے علماء نے پھر مختلف باتیں بھی کی, لیکن وہ ایک الہامی اشعار تھے یہ. ہوں پھر خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے جو ہے انہوں نے جواب بھی خود لکھا جواب شکوہ میں, جی اور ان سب میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ان چیزوں سے محروم رکھا ہے, یہ صحیح نہیں دیا وہ نہیں دیا, ہم نے یہ صحیح کیا ہم نے وہ کیا. تو پھر صحیح اللہ کی طرف سے انہوں نے اشعار لکھ کر جواب شکوہ میں انہوں نے تحریر کیے جی کہ تم ایرانی بھی ہو, افغانی بھی ہو, یہ تو بتاؤ کہ کیا مسلمان بھی ہو. واہ اس طرح کے انہوں نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کلام کیا کہ بھئی اللہ تو یہ فرما رہا ہے ہوں کہ تم نے جو ہے وہ مسلمان وہ زمانے میں معزز تھے صاحب ایمان ہو کر اتر کے. تو مجھے شعر سے یاد ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ زمانے میں سے جی صاحب قرآن ہو کر قرآن پر وہ عمل کرتے تھے, پڑھتے تھے, اس لیے وہ معزز تھے. صحیح اور تم لوگ کیا ہو, تم لوگ تو صرف محض باتیں کرتے ہو. ہوں تو اس میں پھر آخر میں جو یہ شعر لکھا انہوں نے, جو حاصل کلام شعر تھا, اس میں انہوں نے لکھا, اقبال نے لکھا کہ اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے, جی اور اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تم سے ہوں کہ اگر تم میرے محمد سے وفا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ اگر تم وسلم میرے محبوب کے طریقے پر چل لو, تم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے, تم نے جو ان سے بیعت کی ہے, تم نے جو ان کا کلمہ پڑھا ہے, جی تم اگر ان سے وفا کر لو نا, ہوں تو پھر جس چیز کا تم رونا روتے ہو نا, تو یہ دنیا کیا چیز ہے, صحیح میں لوح بھی تمہارے حوالے کر دوں گا, قلم حوالے کر دوں گا, جو تم چاہو گے وہ لکھتا رہوں گا, صحیح تمہاری تقدیر کو میں تمہارے تابع کر دوں گا اگر تم محمد کے سچے غلام بن جاؤ گے. اور یہ زمانے نے دیکھا, آصف اچھا بھائی, یہ زمانے نے دیکھا صحیح
صحابہ کرام جو حضور سے وفادار تھے نا، ہوں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے غلام تھے، جی جی تو وحشی جانور، درندے، بھوکے درندے جی جب ان عشاقان رسول کے سامنے آتے تھے تو دم دبا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. صحیح صحیح ایک صحیح. بھوکا شیر ہے، اسے خوراک چاہیے، سامنے انسان ہے، اس کا گوشت وہ چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، ہوں لیکن علماء فرمائے وہ جنگل میں گئے، ہوں ایک شیر تھا بھوکا، وہ سامنے آ گیا، ان صحابی نے صرف اسے یہ کہا کہ یاد ابھی غلام صلی اللہ علیہ وسلم. شیر بڑھ گیا، صحیح. دبک کے بیٹھ گیا. وہ شیر جو حملہ کر کے کھانا چاہتا تھا وہ محافظ بن گیا، پیچھے پیچھے چلنے لگا، دم دبا کر، دم واہ، ہلاتا ہوا. کیا بات ہے. تو جو حضور سے وفا کر لے، جو حضور سے سچا پیار کر لے، صرف ہوں نعروں کی حد تک نہیں، ہمارا پیار، ہمارا جذبہ، ہمارا دعویٰ صرف زبان کی نوک تک ہے، ہم عمل سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. صحیح. فجر میں ہماری یہاں نہیں کھلتی، ظہر کب نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، عصر میں ہم دکان، ارے ہم کام کاج میں گزار دیتے ہیں. مطلب ہم لوگ بالکل بے حس اور دعوے کریں ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں بہت بڑے. تو یہ مغرب صحیح. فہمی کا شکار ہے. محمد سے وفا یہ نہیں ہے، محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے کہ جس طرح حضور نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس طریقے پر اگر ہم چلیں تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز کی محرومی نہیں رہے گی. صحیح. پھر آپ سے دل میں خواہش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا رہے گا. واہ، زبردست زبردست. اچھا ایک بات بتائیے، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ایک ایک لفظ کے بہت وقت لگ جائے گا، اور پروگرام کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ بات کر لی جائے کہ ہم وفا کیسے کریں، محمد کی وفا ہم کیسے کریں، کچھ ایسے پوائنٹ ہماری تمام سننے والوں کو آپ بتائیں کہ اگر وہ اس کو فالو کر لیں تو ہم اپنے اس آخری نبی، آخر الزماں نبی کے فالوورز ہیں اور اس کی پیروکار ہیں، تو ہم اس تک تو پہنچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن کم سے کم اس کو ہم فالو کرتے ہوئے کہیں تک تو پہنچ ہی جائیں گے نا. دیکھیے وفا کو میں سمجھانے کے لیے، اگر ہماری نیو جنریشن یہ پروگرام سن رہی ہے یا بعد میں سنے گی، جی ہمارے ینگسٹرز لڑکے اور لڑکیاں اگر یہ پروگرام سنیں گے یا جی سنتے ہیں جی. تو انہیں یہ بات ان کے رنگ میں سمجھا دیتا ہوں، وہ آسانی سے سمجھ لیں گے. اچھا. ہم اگر دنیاوی کسی محبوب سے پیار کرتے ہیں نا، جی جی. ہم کسی دنیاوی محبوب سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہر پل ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہاں میری صحیح. محبوبہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. صحیح بات. لڑکی کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا منگیتر، میرا دوست، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لڑکے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار میری کوئی بات اسے خراب نہ لگ جائے، ہوں مجھ سے بات کرنا بند کر دے گی، مجھ سے ناراض ہو جائے گی، مجھ سے ہوں. ملاقات نہیں کرے گی. اس طرح کے صحیح معاملات تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے معیار پر پورا اترے. صحیح. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو کس بات سے چڑ ہے. حقیقت. مثال کے طور پر آپ کا محبوب اگر، آپ کے محبوب کو اگر بہت زیادہ مرچیں پسند نہیں ہیں تو یقیناً آپ وہ والا کھانا لے کر آئیں گے ان کے لیے جس میں مرچیں کم ہوں. جی. اگر آپ جان بوجھ کر مرچیں زیادہ لے کر آئیں گے ان کے لیے، ان کے سامنے رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے چڑے گا، ہوں. آپ کا محبوب آپ سے چڑے گا، صحیح اور آپ اس کے اور اس کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی کہ تمہیں پتہ صحیح بھی ہے کہ میں اس سے چڑھتا ہوں اس چیز سے، صحیح صحیح. تم پھر بھی میرے سامنے وہی چیز لا رہے ہو. تو ہوں. محبوب کو محبوب کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، صحیح. اور محبوب اپنے محبوب کے مزاج پر پورا اترنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتا ہے. صحیح. اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت. خواہشات کو مار کر اپنے محبوب کی خواہش پوری کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. یہ ہے ہوں. وفا. واہ. اب آپ اس پوائنٹ آف ویو کو لے آئیں اس شعر پر. نبی صحیح. پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا معیار یہ ہے کہ میرے نبی کو کیا اچھا لگتا ہے، ہاں. میرے نبی کو کیا برا لگتا ہے. واہ. کہیں میرا نبی ناراض نہ ہو جائے، ہاں. کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کہیں میرے ہوں. منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے واہ. جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے. تو صحیح بات. میں اپنی خواہشات کو مار دوں گا، میں اپنی چاہت کو مار دوں گا. میں بہت ڈپریس ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے دل ہوں چاہتا ہے ہوں کہ میں شراب پی لوں تو ریلیکس ہو جاؤں گا، ہوں سکون میں آ جاؤں گا. اور دعویٰ کرتا ہوں میں محمد سے وفا کا. ہوں. جب دعویٰ کرتا ہوں تو اگر میں ایمان والا ہوں تو میرے دل میں ایمان جگ